الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ صدقات صرف فقیروں، مسکینوں اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کے لیے۔ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت پر آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ یہ سانپ اس کے گلے کا طوق ہوگا اور اس کی جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالکا و انا کنزکا، میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ جس دن جہنم کی آگ میں ان کے انہی سونے چاندی کے زیورات کو، اس سے بنی ہوئی چیزوں کو گرم کیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ چیز ہے جو تم نے خزانے بنا کر رکھے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اپنے جانوں کے لیے کماتے تھے، اور اس میں جو اہل حق کے حق نکلتے ہیں اس کو ادا نہ کرتے تھے، تو اس کی پاداش میں آج تمہیں تمہارے مالوں، تمہارے خزانوں، تمہارے روپیوں کے ذریعے ہی تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چلو مزہ چکھو جو کچھ تم خزانہ جمع کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، اگر وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر وہ خزانہ نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے جب اس کے لیے تمام وعیدیں ہیں، اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر اہل نصاب ہو جائیں، ہمارے پاس اتنا مال ہو جائے، سونے چاندی کے جو نصاب ہیں اس تک پہنچ جائے اور 1 سال کا عرصہ اس پر گزر جائے، تو ہمیں سال میں 1 مرتبہ اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سونے اور چاندی کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی تھیں۔ حالانکہ سونے چاندی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے، انہی میں سے تجارتی سامان بھی ہیں، کہ اگر کسی نے تجارت کے لیے سامان اکٹھے کر رکھے ہیں، کمپنی ہے، دکان ہے، تو اہل علم کی اکثر
تعداد یہی کہتی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ پورے دکان کے سامان کا تخمینہ لگا کر زکوٰۃ نکال دے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تھی، یعنی کہ ساری دکانوں کا سامان اکٹھا کر کے زکوٰۃ نکالنا، بلکہ جب دکان ہے اس سے جو تجارت ہو رہی ہے اور اس تجارت سے جمع ہونے والے مال اور اس سے منافع پر سالانہ جب زکوٰۃ ادا کر دی جا رہی ہے تو اس طرح دکانوں کے اموال کو اکٹھے کر کے زکوٰۃ نکالنا درست نہیں ہے۔ کچھ اہل علم نے یہ بات بھی بیان کی ہے۔ بہرکیف اسی طرح حیوانات ہیں، حیوانات سے مراد مویشی جس کو ہم پالتے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ان میں اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس اور بھیڑ، بکریاں، یہ تمام ہیں۔ ان کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ ان کی زکوٰۃ کچھ اس طرح ہے کہ اگر یہ مویشی جو ہے زیادہ تر یعنی سال کے حصوں میں باہر ہی چرتے کھاتے ہوں، ان کے مالکین کو انہیں کھلانے اور گھاس چارہ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، جنگل بیابان میں اور وادیوں میں خود چر لیتے ہوں، تو سال میں ان پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر خود سے مالک کو ان کو کھلانا پلانا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کیسی ہے؟ مویشیوں میں زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے مقررہ نصاب کو پہنچ جائیں، اونٹوں کا کم از کم نصاب 5، گائے بھینس کا 30 اور بھیڑ بکریوں کا 40 ہے۔ یعنی اگر اونٹ جو ہے 5 ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ اس پر بنتی ہے، گائے بھینس کی تعداد 30 تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اور بھیڑ ہے بکریاں ہیں تو یہ 40 پہنچ جائیں تو اس طرح سے ان پر ایک بکری زکوٰۃ کے لیے لی جائے گی۔ دوسری شرط یہ کہ ان کی ملکیت پر سال گزر جائے۔ تیسری یہ کہ سال کا اکثر حصہ یہ مویشی چرتے رہے ہوں اور مالک کو سال بھر یا سال کا بیشتر حصہ ان کی خوراک خریدنا نہ پڑی ہو۔ اور چوتھی شرط یہ کہ یہ جانور کھیتی باڑی یا بوجھ برداری کے لیے نہ ہوں۔ یہاں یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ مویشیوں کو اگر تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو تو ان کی زکوٰۃ دوسرے سامان تجارت کی زکوٰۃ کی طرح نکالی جائے گی، چنانچہ ان کی قیمت کا اعتبار ہوگا نہ کہ تعداد کا۔ یہ ہے مویشیوں کی بحث۔ میں سمجھتا ہوں آج کل ہمارے ملک میں اتنی تعداد میں کسی کے پاس مویشی موجود ہوں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے اور سال بھر وہ باہر چرتے چگتے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ چیز تقریباً مشکل ہی ہے، لیکن انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سے ممالک میں ممکن ہے آج بھی یہ چیزیں ہوں، لیکن میں نے بیان اس لیے کر دیا تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اب اس کے بعد ہوتی ہے زکوٰۃ کی باری زرعی پیداوار، ہماری کھیتیوں اور ہماری فصلوں میں، ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے جن چیزوں کو نکالا ہے ان میں سے خرچ کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ زمینی پیداوار مثلا گیہوں، جو، چاول، کھجور، انگور اور زیتون وغیرہ میں زکوٰۃ فرض ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اب جو کھیتی باڑی ہے اس کے اندر ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، یہ بھی مسئلہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر آج بھی گاؤں میں دیہات میں کھیتی باڑی کرنے والے لوگ موجود ہیں، انہیں بھی اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب کھیتی باڑی آپ کی تیار ہو جائے اور ایک مقدار کو پہنچ جائے کہ جس میں زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ ضرور زکوٰۃ نکالیں اپنے مال کی۔ اس سے آپ کا مال بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کی طبیعت اور آپ کا نفس بھی پاکیزہ ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے خمسۃ اوسق صدقہ، 5 اوسق سے وسق سے اگر کسی کے پاس کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ 5 وسق کی مقدار موجودہ حساب کے اعتبار سے 653 کلو گرام بنتی ہے۔ خوب اچھی طرح دیہات میں رہنے والے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ 6 کنٹل 53 کلو گرام، 6 کنٹل 53 کلو گرام اگر کسی کے پاس فصل آ جائے، گیہوں ہے، جو ہے، چاول ہے، کھجور ہے، انگور، زیتون وغیرہ۔ اب ہمارے ممالک میں تو گیہوں، جو، چاول وغیرہ ہوتی ہیں، کھجور، انگور اور زیتون وغیرہ یہ عرب ممالک میں ایک فصل کی طرح ہی تیار ہوتی۔ تو اگر کسی کے پاس یوں سمجھے کہ 6.5 کنٹل پیداوار اس کے کھیت سے نکل جائے تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ 5 وسق کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ 653 کلو گرام ہے، یعنی 6.5 کنٹل۔ اسی طرح زرعی پیداوار اور اگر اس وزن سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثلا کسی نے کھیتی کی اور اس کے کھیتی میں اس سال 600 کلو گرام اناج نکلا، یعنی 6 کنٹل، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 6.5 کنٹل ہونا ضروری تھا، لیکن اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، دینا چاہیے۔ اب اسی طرح کنٹل، 2 کنٹل، 4 کنٹل کسی کو فصل میں آتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کا وزن 630 کلو گرام بھی لکھا ہے۔ بہرکیف دیکھا جائے تو 6.5 کنٹل مناسب ہے۔ اگر کسی کی فصل تیار ہو جائے گیہوں کی شکل میں، چاول کی شکل میں یا جو کی شکل میں، تو اس کو اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو زرعی پیداوار یعنی کھیتی باڑی میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ دینے کا نصاب کچھ اس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فیما سقط السماء والعیون او کان عصریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر، رواہ البخاری۔ جس کو بارش اور چشموں کے پانی نے سیراب کیا ہو یا وہ خود بخود زمینی پانی سے سیراب ہوا ہو اس میں 10واں حصہ ہے، اور جس کو آلات کے ذریعے یا محنت کر کے سیراب کیا گیا ہو اس میں 20واں حصہ ہے۔ اس کا معنی میں اور واضح کر دیتا ہوں کہ جو دیہات میں کھیتی باڑی لوگ کرتے ہیں 2 طرح کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ پانی کثیر مقدار میں موجود ہے، نہریں جاری ہیں، بارش ہوتی ہے کثرت سے، جس کی کھیتی ہے اس کو اپنے کھیتی کو پانی پلانے کے لیے پیسے روپے نہیں خرچ کرنے پڑتے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ دینا ہے۔ 10واں حصہ یعنی 6.5 کنٹل میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ دیجیے۔ حساب کر لیے اس اعتبار سے 10واں حصہ آپ زکوٰۃ دے دیجیے۔ اور اگر آپ خود کھیتی کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹیوب ویل ہے یا رہٹ وغیرہ یا کنویں وغیرہ سے بیل کے ذریعے سے پانی کھینچ کر اپنی کھیتی کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کو 20واں حصہ دینا پڑے گا زکوٰۃ میں۔ یعنی کہ جیسے انسان کھیتی کرتا ہے اس اعتبار سے جتنی کھیتی ہوئی اگر وہ نصاب کو پہنچی ہے تو اس میں سے 10واں حصہ، جب آپ کی کوئی محنت نہ لگی ہو، محنت سے مراد پانی وغیرہ اس کو نہ لگائے ہوں آپ اپنی جانب سے، اور اگر پانی سچائی وغیرہ سب آپ نے کی ہے تو اس میں سے 20واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو پیداوار بارشی پانی یا نہریں
یا نہری پانی یا چشموں کے پانی سے حاصل ہوئی ہو اس کا 10واں حصہ، اور جسے مشینوں کے ذریعے سیراب کر کے حاصل کیا گیا ہو اس کا 20واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ زراعت کے اندر کھیتی باڑی میں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جب آپ کی کھیتی ہوگی اسی وقت زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کر دو۔ جس دن آپ نے کٹائی کیا، مڑائی کیا اور تمام فصل آپ کے گھر میں آ گئی، اسی دن اس کی زکوٰۃ نکال دینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ایک سال میں 2-3 مرتبہ فصل اگاتے ہوں۔ سال میں کبھی جو ہے ایک طور میں آپ کے پاس گیہوں پیدا ہو رہا ہے، دوسرے طور میں چاول پیدا ہو رہا ہے، دھان وغیرہ، تو لہذا سال میں 2 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ کن کن مالوں میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، کتنی ادا کی جاتی ہے، اس کا تذکرہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب آئیے مختصراً ہم زکوٰۃ کن کو دیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جو بھی ایرا غیرہ نتھا خیرہ آ جائے دروازے پر ہاتھ پھیلا دے اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ بات ایسی نہیں ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے۔ چاہیے تو یہ کہ بیت المال قائم کیا جائے اور مسلمانوں کی ایک جماعت باقاعدہ غربا اور مساکین کی فہرست بنائیں اور زکوٰۃ کے اموال جو اکٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ لیکن ایسا نہ ہو تو آپ خود بھی اگر زکوٰۃ دینا چاہتے یا چاہتی ہیں تو ایسی صورت میں ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو دکھ گیا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے، تو ایسے تو مانگنے والوں کی بہت لمبی فہرست ہے جو معاشرے میں نظر آتی ہے۔ جو مستحق ہیں بیچارے ان تک تو کوئی مال پہنچتا ہی نہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ کو اپنے معاشرے میں رہنے بسنے والوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس سال بھر کی غذا نہیں ہے، پریشان حال ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے شوہر وفات پا گئے، بیوائیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو یتیم ہیں، ان کے سروں سے ان کے والد کا سایہ اٹھ گیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ ان تک ان مالوں کو پہنچائیں۔ بہت سارے لوگ مارے شرم و حیا کے لیتے نہیں گاؤں دیہات میں، حالانکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کو سمجھا بجھا کر کہ نہیں، آپ ضرورت مند ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ کی ضرورت کی تکمیل نہیں ہوتی، میں یہ اپنی طرف سے آپ کو دے رہا ہوں، ان کو آپ دے دیں۔ لا يسألون الناس الحافا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مارے شرم کے وہ کسی سے مانگتے نہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ بغیر مانگے کہ ہم ان کو پہنچا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگ اس کو لقمہ دو لقمہ یا کھجور دو کھجور دے دیں۔ مسکین تو وہ ہے جس کو ضرورت ہے لیکن مارے شرم و حیا کے وہ سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جو فہرست بنائی ہے اور بتائی ہے کہ ہم کن لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے، اس میں سب سے پہلے فقراء کا نام ہے۔ وہ لوگ جو بھوکے پیاسے ہیں، جن کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، سب سے پہلے ان کو مقدم کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر مساکین ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مانگتے نہیں لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا، اگر باقاعدہ ہمارے پاس بیت المال ہو، بیت المال میں کام کرنے والے نوکر چاکر جو مال زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں اور وصول کر کے باقاعدہ لے جا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ان کو بھی تنخواہ وغیرہ زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور اسی طریقے سے تالیف قلب کے لیے، یعنی کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے یا ہو گیا ہے اور مال و دولت جو اس کی چھوٹ گئی ہے پیچھے، اس کو غم ہے، تو ایسے آدمی کو بھی ہم زکوٰۃ سے مال دے سکتے ہیں تاکہ اس کے دل کی تالیف ہو جائے اور اس کا دل مضبوط ہو جائے، اور جو مال اس کا لٹ گیا ہے، چھٹ گیا ہے، اس کے افسوس کی وجہ سے، اس کے غم کی وجہ سے وہ اسلام میں آنے سے یا آنے کے بعد پچھتاوے سے بچ جائے۔ وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، معنی یہ ہے کہ پہلے غلام اور باندیاں تھیں، ان کی گردنیں چھڑانے میں ہم زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے تھے۔
کوئی غلام آزاد ہونا چاہے یا کوئی باندی آزاد ہونا چاہے تو اس کی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی تھی۔ بعض اہل علم نے کہا آج تو یہ چیز ختم ہو گئی، لیکن اگر بے قصور کچھ لوگ جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں تو آپ ان کو جیلوں سے نکالنے کے لیے اپنے زکوٰۃ کے مال کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والغارمین، جو لوگ قرضے میں کپا ہو گئے، قرضہ لے کر، بعض لوگوں کی عادت ہے ہر سال قرضہ ہی لیتے رہتے اور پھر زکوٰۃ کا مال کھاتے رہتے، یہ مناسب نہیں۔ اب کسی ضرورت کے تحت کسی شخص نے قرضہ لیا اور ادائیگی نہ ہو سکی تو اگر ہم سمجھ جائیں کہ یہ قرضے میں ملوث ہے تو ہم زکوٰۃ کے مال سے اس کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا۔ کچھ اہل علم نے یہی جہاد فی سبیل اللہ سے نکالا کہ مدرسوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے، اور مدارس کے اندر بھی چونکہ قرآن سنت کی تعلیم ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے، لہذا وہاں پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا خیال کیجئے کہ آج کل معاشرے کے اندر مدارس کے نام پر جھولا پکڑے چاروں طرف لوگ پھیلے ہوئے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ زکوٰۃ کا سارا مال مدارس ہی کے جھولے میں چلا جا رہا ہے تو برا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے۔ مدارس کو دیجئے، یہ ہمارے قلعے ہیں، یہاں ضرورت ہے، لیکن جو فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، اسی طریقے سے تالیف قلب کے لیے گردن آزاد کرانے اور قرض داروں اور قرض خواہوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان تمام کو چھوڑ کر سارا کا سارا مال جو ہے مدرسے ہی کو دے دیا جائے، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ مدارس عربیہ جو چلا رہے ہیں لوگ، عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں، بچے اتنی تعداد میں نہیں ہوتے، بڑا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یتیم فقیر بچے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، باقاعدہ تنخواہ لی جاتی ہے، تنخواہ دی جاتی ہے، بچوں سے باقاعدہ فیس وصول کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اہل مدارس کو چاہیے، واقعی اگر اتنی ضرورت ہے تو آپ لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے آپ کو، اور دینے والوں کو چاہیے کہ تحقیق کر کے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ سارا مال اپنے ہی خاندان میں غریب مسکین پڑے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، اور ہم ان کو نہیں دے کر مدارس عربیہ میں سارا مال دے دیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ وابن السبیل، اور اسی طریقے سے مسافر کو بھی ہم دے سکتے ہیں۔ ایک مسافر شخص ہے، راستے میں لٹ گیا، چوری ہو گئی، یا اسی طریقے سے اور کوئی حادثہ پیش آ گیا، مالدار تھا لیکن اب ہمارے شہر میں یا کسی مقام پر مسافر آدمی پریشان حال ہے، تو ہم زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو اس کے وطن پہنچنے تک ٹکٹ دلانا یا راستے کا خرچہ دینا یا مزید کچھ اس کی مدد کرنا، یہ تمام چیزیں جائز ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو مصارف زکوٰۃ، جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، نمبر 4 تالیف قلب کے لیے، جو لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں ان کی تالیف قلوب کے لیے، نمبر 5 وہ لوگ جن کی گردن آزاد کرانی ہے، یعنی غلام اور باندیاں، نمبر 6 وہ لوگ جو قرض میں پڑے ہوئے ہیں، نمبر 7 اللہ کے راستے میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں، نمبر 8 وہ لوگ جو مسافر ہیں اور ان کا سارا مال لٹ گیا ہے، ان پر خرچ کرنا۔ تو یہ 8 لوگوں کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ اہل علم نے انہی 8 پر اور بھی دیگر لوگوں کو قیاس کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال ہم وہیں صرف کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اونے پونے ادھر ادھر پھینک دیں، ڈال دیں اور مستحق تک نہ پہنچائیں۔ اور ایک چیز کا خاص خیال کریں کہ اگر مستحقین یعنی جو لوگ زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں یا جو مانگتے ہیں، چاہتے ہیں، اگر ایسے لوگوں میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار اور ناطے دار کو زکوٰۃ کا مال دیں۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ
وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلہ، مسکین کو دیا جائے، اگر زکوٰۃ مسکین کو دی جائے تو وہ صدقہ ہوتا ہے، اور اگر رشتہ دار کو دیا جائے تو صدقہ و صلہ رحمی دونوں ہوتے ہیں۔ امام نسائی ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوئی بات کہ ہم رشتہ داروں کو مقدم کریں، پاس پڑوس میں دیکھیں۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر کوئی غریب فقیر ہے ہی نہیں، لیکن ہم آلس کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلے ہی نہ۔ جو ہمارے دروازے پر فقیر بھیک مانگنے والے آواز دے دیں، انہی کو اٹھا کر زکوٰۃ کی بوری پکڑا دینا، یا اپنا اثاثہ روپے پیسے حوالے کر دینا اور سمجھنا کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یہ فرض ہے اور اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہمارا مال بھی پاک ہوتا ہے اور ہمارا نفس بھی پاک ہوتا ہے، اور لوگوں کے تئیں ہمارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اور ہم بھی لوگوں کے دکھ سکھ میں ساتھی بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے جن کے اموال نصاب کو پہنچ چکے ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زکوٰۃ کو، صدقات و خیرات کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔